بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام دکھ تکلیف دور فرمائے۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے صدقے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں صحت عطا فرمائے، صحت والی خوشیوں والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی قرض دار ہیں، قرضے میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے صدقے سے ان کے لیے اپنے غیبی خزانوں میں سے مدد فرمائے۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائیوں کو جو بھی پریشانی ہے، اللہ رب العزت انہیں ہر پریشانی سے دور رکھے، تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میری جو آج کی ویڈیو ہے، اس میں جمعۃ المبارک کے دن کا بہت ہی جو خاص وظیفہ ہے، خاص عمل ہے، وہ بتایا جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی ویڈیو دیکھتے وقت غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، جو بھی مقصد ہوگا، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد لازمی پورا ہوگا۔ اور آپ نے میری ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں آمین لازمی لکھنا ہے، کیونکہ آپ کی آمین کے صدقے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ جمعۃ المبارک کے دن کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، خاص عمل ہے، اس کو لازمی کیجیے گا اور اس سے فائدہ حاصل کیجیے گا۔ سب سے پہلا جو اہم کام ہے، جمعۃ المبارک کے دن غسل کر کے، خوشبو لگا کے درود و سلام کی کثرت کرنا بہت افضل ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن درود و سلام کثرت سے پڑھیں، کثرت سے چلتے پھرتے درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت عطا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ جو سب سے افضل نیکی ہے، وہ جمعۃ المبارک کے دن درود و سلام پڑھنے کی ہے، تو اس لیے آپ درود و سلام کی تسبیح لازمی کیا کریں جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے، اور جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت لازمی کیجیا کریں، اور جمعۃ المبارک کے دن سورۃ یاسین کی صبح جو بھی تلاوت کرے گا، اس نیت سے کہ ہمارے گھر کی جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیف ہے، تنگ دستی ہے، وہ دور ہو جائے۔ سات مبین کے ساتھ میرا جو بھی بہن بھائی جمعۃ المبارک کے دن سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ العزیز جو بھی اس کا مقصد ہوگا وہ لازمی پورا ہوگا، جو بھی دعا ہوگی وہ لازمی قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو عمل بتائے ہیں، جو سورت کی تلاوتیں بتائی ہیں، یہ آپ لازمی کیجئے گا، یہ سب سے افضل نیکی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ جو بھی نیکی کریں گے، آپ کو اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے صدقہ خیرات بھی لازمی کیا کریں، اور رزق حلال کے لیے دعا کیا کریں، رزق حلال کھایا کریں، رزق حلال کمایا کریں انشاءاللہ العزیز۔ رزق حلال کھانے اور رزق حلال کمانے کی بہت برکتیں ہیں، اس لیے نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، ہمیشہ سچ بولیں۔ جو بھی میرے بھائی کاروبار کرتے ہیں، وہ غریبوں کا جو بھی حق ہے انہیں ٹائم سے ادا کیا کریں۔ جو بھی پریشان ہے، کسی کی بھی پریشانی میں لازمی کام آیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو عطا کیا ہے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز آپ کو اور عطا کر دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے یتیموں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں، اپنے جو بھی غریب بہن بھائی ہے، جو بھی ضرورت مند ہے، ان کی لازمی مدد کیا کریں، کیونکہ یہ نیکیاں، دوسروں کی دعائیں لینا بھی بہت افضل نیکیاں ہیں۔
اب جو اہم بات ہے جو کہ وظیفے کے لیے ہے، وظیفے کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ قرآنی لفظ جو ہے سورۃ الاخلاص کا اللہ الصمد، اس کی تسبیح کرنے سے، اس کو پڑھنے سے کیا ملتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی دکھ تکلیف ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، انشاءاللہ العزیز یہ اللہ الصمد کی تسبیح کرنے سے آپ کا دور ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کو ضرورت ہوگی وہ مل جائے گی، جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، جس قسم کی بھی بیماری ہے انشاءاللہ العزیز شفا حاصل ہوگی۔ جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز پڑھ کے آپ نے جائے نماز پہ ہی بیٹھے رہنا ہے اور قبلہ رخ منہ کر کے آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود و سلام کی تسبیح کرنی ہے، اور آپ نے اللہ الصمد کی تسبیح 303 مرتبہ کرنی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی دعا ہوگی، جو بھی جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ العزیز وہ لازمی پورا ہوگا۔ تو اس لیے وظیفہ کرتے وقت اپنے دل میں اپنی حاجت رکھیے گا، اپنی دعائیں رکھیے گا، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ رکھتے ہوئے آپ نے بالکل بنا کسی سے بات کیے، کوئی بھی دنیاوی خیال لاتے ہوئے آپ نے اللہ رب العزت سے وظیفہ کرتے ہوئے اپنے دل میں حاجتیں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 303 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا وظیفہ کرنا ہے، اور آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ کے تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ یقین مانیں کہ آپ کو جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی، جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ جو بھی بیماری ہے، جو بھی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، رزق میں کمی ہے، رزق میں خیر و برکت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کو وہ سب حاصل ہوگا۔ بے اولادی ہے تو نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کریں، بیٹوں کے طلبگار ہیں تو نیک بیٹے کے لیے دعا کریں، بیٹیوں کے طلبگار ہیں تو بیٹی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی، جو بھی آپ کی دعا ہوگی انشاءاللہ العزیز وہ ضرور پوری ہوگی۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور اس وظیفے سے آپ فائدہ حاصل لازمی کریں گے، اور لازمی آپ دعائیں بھی دیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے، اس کو لازمی کیجئے گا اور فائدہ حاصل کیجئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا جو بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کرے ان کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی دعا ہے وہ پوری ہو جائے، جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، جو بھی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں، جو بھی دعائیں ہیں قبول و منظور ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ کسی بھی حاجت کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، اور لازمی آپ اپنے کاروبار میں سے، اپنے کام میں سے صدقہ خیرات لازمی کیا کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو اس لیے یہ وظیفہ پھر لازمی کریں اور صدقہ خیرات بھی لازمی کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی جتنی بھی بلائیں ہوں گی وہ ٹل جائیں گی، جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی، جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔